الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو عظمت شاہ ابرار کی قرآن سے پوچھو. ہو دوست کے دشمن کوئی تخصیص نہیں ہے. کیا خلق نبی ہے کسی انسان سے پوچھو. کتنا شاہ ابرار کی سیرت پہ عمل ہے.
یہ بات ذرا اپنے ہی ایمان سے پوچھو، سرکار دو عالم کی اطاعت کا طریقہ صدیق و عمر حیدر و عثمان سے پوچھو، اے حلقہ فرم بردار شاہ یثرب و بطحا، کیا لطف غلامی ہے یہ سلمان سے پوچھو، مدحت کا ہے انداز کہ مہاراج تخیل عرفان پیمبر، دل حسان سے پوچھو۔ تمام احباب محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے زندگی کے اندر ہمیں یہ عظمتوں والا، برکتوں والا، رفعتوں اور بلندیوں والا مہینہ عطا کیا۔ آج اس کا پہلا جمعہ ہے۔ آج کی اس نشست کے موقع پر رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے گوشے گزار کروں گا۔ گزشتہ جمعے کے موقع پر استقبال رمضان کے حوالے سے روزے کی اہمیت اور اس کی ضرورت اور اس کی خصوصیات کے حوالے سے تذکرہ کیا تھا۔ آج کی اس نشست کے موقع پر کہ رمضان المبارک اور روزے دار کو روزہ رکھنے پر اللہ دنیا اور آخرت میں کیا انعامات عطا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ امت مسلمہ کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم سب لوگ مسلمان ہیں اور نسبت کے بہت زیادہ قائل ہیں اور نسبت کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے چند مثالیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مثلاً کوئی شخص بازار میں جاتا ہے، اپنے لیے کپڑا خریدتا ہے، اپنے کپڑے لینے کے بعد بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دکاندار سے یوں کہہ دیتے ہیں کہ تھوڑا سا کپڑا، اس کا ٹکڑا مجھے دے دینا، میں قرآن مجید کا غلاف بناؤں گا۔
وہ دکاندار بھی وہ کپڑا اٹھا کر دیتا ہے جو نہ اس کے کام نہ اپنے کام. اگر اس کی قیمت پوچھتا ہے تو وہ یہ شخص کہہ دیتا ہے کہ اس کی کیا قیمت لوں گا، تم نے قرآن مجید کا غلاف بنانا ہے. کیا ضرورت ہے پیسے دینے کی؟ گویا اس نے بھی قرآن پر احسان کیا. میں نے اور آپ نے بھی قرآن مجید کی خدمت کے جذبے سے غلاف لیا، کپڑا لیا جو بغیر قیمت کے لے لیا. گویا ایسا کپڑا لیا کہ جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، اس قسم کا تھا کہ جس کو میں اور آپ پہنتے نہیں تھے. بطور خدمت قرآن مجید پر چڑھا دیتے ہیں. اب اس کپڑے کی نسبت اللہ کے قرآن کی طرف ہو گئی. اب میں اور آپ اندازہ لگائیں، ایک وہ کپڑا جو کسی بادشاہ کے سر پر ہو، جو کسی پیر کے سر پر ہو، جو کسی عالم کے وجود پر ہو، جو کسی صاحب علم و صاحب کمال نے اپنے سر پر پگڑی پہن رکھی ہو، کوئی آدمی اس کو چومنے کے لیے تیار نہیں، مگر وہ کپڑا جس کی کوئی قیمت نہیں، بے قیمت ہونے کے باوجود جب اس کپڑے کی نسبت اللہ کے قرآن کے ساتھ وابستہ ہو گئی تو میں اور آپ جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ جب اس کپڑے کو اٹھایا جاتا ہے تو ہم قرآن مجید کو بعد میں چومتے ہیں، پہلے اس کپڑے کو چومتے ہیں. کپڑے کا کوئی کمال نہیں، اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی. اب یہ قرآن کی نسبت اور عظمت کی وجہ سے کپڑے کو چوما جاتا ہے. اسی طرح ایک لکڑی ہے، بیکار ہے، میرے اور آپ کے کام میں نہیں آتی. اس لکڑی کو میں نے اور آپ نے لیا، اس کی تپائی بنا دی، رحل بنا دیا. جب میں اور آپ قرآن اٹھاتے ہیں تو اس وقت رحل بھی اٹھاتے ہیں، جب قرآن رکھتے ہیں اس وقت اس تپائی اور رحل کو بھی رکھتے ہیں. جیسے قرآن کا احترام کرتے ہیں ویسے ہی اس تپائی اور رحل کا بھی احترام کرتے ہیں. کسی اور کو رحل پر چڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، اس کے اوپر سے گزرنے کی اجازت نہیں دیتے. یہ کس چیز کا احترام ہے؟ تو مجھے اور آپ کو یہ صاف بات نظر آئے گی کہ قرآن مجید کی نسبت کا احترام ہے. اب اس لکڑی کی نسبت قرآن کے ساتھ وابستہ ہو گئی، یہ لکڑی کا احترام کیا جا رہا ہے. کپڑے کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی، کپڑے کا بھی احترام کیا جا رہا ہے. میں اور آپ اگر غور کریں تو یہ بات میرے اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اسی طریقے سے کسی عام کاغذ پر قرآن مجید کی آیت لکھ دی جائے تو اعلیٰ قسم کا لیٹر پیڈ ہو، خوبصورت ورقہ ہو، زمین پر پڑا ہو، کوئی آدمی اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. رف ورقے پر بسم اللہ لکھی ہو، اگر زمین پر نظر آ جائے تو مسلمان اس کو اٹھاتا ہے، صاف کرتا ہے، چومتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، سر پر رکھتا ہے، عظمت والی اور بلند جگہ پر رکھ دیتا ہے. اس کاغذ کا اپنا احترام نہیں بلکہ اس کاغذ کی نسبت اللہ کے قرآن کے ساتھ ہو گئی تو کاغذ چوما جاتا ہے. لکڑی کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جائے تو لکڑی کا احترام ہوتا ہے. جس کپڑے کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جائے اس کپڑے کا احترام کیا جاتا ہے. میرے محترم دوستو، لیلۃ القدر میں کی رات میں قرآن اترا ہے تو لیلۃ القدر تمام راتوں کے سربراہ بنی ہے، تمام راتوں کی سردار بنی ہے. اس لیے قرآن کریم کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस इज्जत वाली रात में कुरान उतारा। मालूम हुआ कि कुरान करीम की निस्बत से लैलतुल क़द्र को आज़मत मिली। इसलिए कुरान करीम में दूसरी जगह फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, ये रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान उतारा है। तो मुझे और आपको कुरान की निस्बत का अंदाज़ा हो गया। इसलिए रमज़ान तमाम महीनों का सरदार है। इसकी सरदारी का सबब यह है कि इसकी निस्बत कुरान के साथ है। कुरान मजीद एक ऐसा कलाम है जिसकी निस्बत रब रहमान के साथ है। अब इसका अंदाज़ा करें, जिसकी निस्बत अल्लाह के साथ है, जो कुरान पढ़ता है वो गोया ऐसे है जैसे अपने रब से बातें कर रहा हो। ये एक ऐसी निस्बत है जिस निस्बत की वजह से इस महीने को अज़मत मिली। अब इसकी खुसूसियत यूँ समझ लें, कुरान इस उम्मत के हिस्से में आया। जिस नबी के पास ये कुरान उतरा वो नबी भी इस उम्मत के हिस्से में आया। जिस महीने में कुरान आया वो महीना भी सिर्फ इस उम्मत के हिस्से में आया। और महीने सारी उम्मतों को अता किए, महीने सब उम्मतों को मिले। रमज़ान इस उम्मत को मिला, किताबें सबको मिली, कुरान इस उम्मत का हिस्सा बना। नबी सबको मिले, नबी आखिर ज़मा इस उम्मत का हिस्सा है। तो अल्लाह के रसूल भी इस उम्मत का हिस्सा, कुरान भी इस उम्मत का हिस्सा, माह रमज़ान भी इस उम्मत का हिस्सा। ये चार सारी चीज़ें इसके हिस्से में इसलिए आई कि अल्लाह ने अपना कुरान इस उम्मत के हिस्से में रखा है। इस कुरान की निस्बत की वजह से रमज़ान मुबारक मुझे और आपको मिला। और फिर रमज़ान मुबारक कि ये ऐसा बाबरकत महीना है जिसका एक एक लम्हा शहादत का, जिसकी एक एक घड़ी आज़मत वाली, एक एक सेकंड बरकतों वाला, जिसका कोई लम्हा ऐसा नहीं जिस वक्त अल्लाह की रहमत न उतरती हो। अगर हदीस का मुताला किया जाए और हमारे बुजुर्गों से कुछ समझा जाए तो ये बात समझ में आती है कि रमज़ान मुबारक सिर्फ एक ऐसा महीना है जो तमाम महीनों की सरदारी का ताज अपने ऊपर लिए हुए हैं। इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर इरशाद फरमाया कि रब्बुल आलमीन ने इस महीने में मेरी उम्मत को 5 ऐसी नेमतें अता फरमाई जो मेरी उम्मत से पहले आदम से ईसा तक किसी पैगंबर को अल्लाह ने वो नेमतें नहीं अता फरमाई, न किसी नबी के हिस्से में आई, न किसी उम्मत के हिस्से में आई। जो नेमतें, जो खुसूसियात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से, इस कुरान की आज़मत और बरकत के वास्ते से, रमज़ान के तकद्दुस की वजह से अल्लाह ने इस उम्मत के हिस्से में अता फरमाई, वो 5 चीज़ें क्या है? फरमाया सबसे पहली चीज़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह ने मेरी उम्मत को अता फरमाई वो ये कि रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के यहाँ मुश्क व अंबर से भी ज़्यादा कीमती है। ये बू क्या है? ये एक खुसूसियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ेदारों के लिए मुकर्रर फरमाई है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रोज़ेदार के मुंह की बू मुश्क व अंबर से भी ज़्यादा अल्लाह को कीमती है, पसंद है। आमतौर पर शाम को इफ्तारी से पहले मगरिब के करीब पूरा दिन मैदा खाली होने की वजह से एक बू सी मुँह से पैदा हो जाती है। इसको कहा जाता है कि ये बू अल्लाह को मुश्क व अंबर से भी ज़्यादा कीमती है और अल्लाह की सिफ़त है, अल्लाह ताला का पसंदीदा अमल है। जो अल्लाह अपने बंदों से इस बात को पसंद करते हैं जिसके मुताल्लिक़ ये फैसला फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसकी जज़ा भी खुद देता हूँ। ये इतनी बाबरकत नियामत है कि इसकी वजह से शाम को रोज़ेदार के मुंह की बू जो पैदा हो जाती है,
جس سے نفرت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس بو کی اتنی قیمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، تو نے پورا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اب جو تیرے منہ سے بو آ رہی ہے میرے نزدیک، اس بو کی قیمت مشک و عنبر سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے مختلف اسباب ہے، یا تو یہ قیامت کے دن میدان محشر میں جہاں نامہ اعمال تلے گا، وہاں اس بو کی قیمت کا پتہ چلے گا کہ مشک و عنبر بھی اس بو کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ جہاں ایک طرف جنت کی خوشبو، مشک و عنبر کی خوشبو رکھی جائے گی، وہ دوسری طرف روزے دار کے منہ کی بو اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوگی۔ علماء نے دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روزہ دار کو اس منہ کی بدبو کے بدلے جنت میں ایسی خوشبو عطا فرمائیں گے کہ جو اس کا صلہ اور اس کو انعام اس کو نصیب ہوگا، کہ جس کی خوشبو اور اس خوشبو کا مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکے گی۔ تو فرمایا یہ پہلی نعمت، یہ پہلی خصوصیت، یہ پہلا انعام کس کو اللہ عطا کریں گے؟ روزے دار کو اللہ رب العزت یہ انعام عطا کریں گے کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ دوسرا انعام فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں یہ آخری یاد ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جتنی مخلوق خدا نے پیدا کی ساری مخلوق روزے دار کے لیے دعا کو ہوتی ہے۔ اسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ جب کسی کو اپنا محبوب بناتے ہیں، اللہ عرش معلیٰ میں فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، فرشتوں یہ بندہ میرا پیارا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرو۔ وہ فرشتے آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، آسمان والے فرشتے زمین والے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، زمین کے فرشتے دنیا میں اعلان کر دیتے ہیں۔ پھر اس اعلان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، انسان بھی اس آدمی سے محبت کرتے ہیں، جانور بھی اس آدمی سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اس کے ایک فطری تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اعلان کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ سمندر کی تہ میں جو مچھلیاں اور جانور بھی رہتے ہیں وہ اس آدمی سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہزاروں اولیاء کرام جو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، بزرگان دین، اللہ کے برگزیدہ لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے، ہم جب ان کا نام لیتے ہیں تو بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ لیتے ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آئے تو بڑے ادب کے ساتھ، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آئے تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آئے تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، کسی ولی اللہ کا نام آئے، کسی صحابی کا نام آئے، کسی تابعی یا تبع تابعین یا ائمہ مجتہدین کا نام آئے، کسی کا نام آئے، عقیدت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے آنکھیں جھک جاتی ہے۔ کوئی اگر ان کی مخالفت میں گفتگو کرنا لگے اور ان کی مخالفت کرے تو ہم لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان بزرگوں کو دیکھا نہیں، ان کا زمانہ نہیں پایا، ان کے قریب نہیں رہے، ان کی اداؤں سے واقف نہیں ہے، لیکن وہ ایک فطری محبت جو اللہ بندوں کے دلوں میں اپنے پیارے بندوں سے کی وجہ سے ڈال دیتے ہیں، یہ وہی محبت ہے جو انسانوں میں بھی ڈال دی جاتی ہے، جو جانوروں میں بھی ڈال دی جاتی ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو مومن روزے رکھ لیتا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، اللہ اعلان کر کے کہتے ہیں کہ ساری کی ساری مخلوق، خواہ فرشتے کیوں نہ ہوں، جن کیوں نہ ہوں، نباتات کیوں نہ ہوں، حیوانات کیوں نہ ہوں، جمادات کیوں نہ ہوں، سمندر کی تہ میں رہنے والی مخلوق کیوں نہ ہو، روزے داروں سے جب میں محبت کرتا ہوں تو تم بھی روزے داروں کے ساتھ محبت کرو۔ چنانچہ ساری مخلوق محبت کرتی ہے، صرف محبت نہیں کرتی بلکہ فرمایا کہ ان کے لیے دعا بھی کرتی ہے کہ اللہ
جب یہ تیرا بندہ ہے تو اس کی سیاکاریوں کو نہ دیکھ، اس کی بھوک اور پیاس کی شدت کو دیکھ کر اس کے لیے تمام گناہوں کے معافی کا اعلان کر دے۔ صرف روزے دار کو یہ انعام ملتا ہے۔ کس کو ملتا ہے؟ صرف روزے دار کو۔ یہ اللہ نے یہ خصوصیت، یہ انعام، یہ بدلہ صرف روزے دار کو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں عطا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ دو انعام، ایک روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور دوسرا انعام، دوسری خصوصیت جو اللہ رب العزت روزے دار کو عطا کرتے ہیں کہ فرمایا کہ مچھلیاں بھی انسان کے لیے دعائیں، اس روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ اور مچھلی یہ جو پانی کے اندر جو مخلوق رہنے والی ہے سب سے آخری مخلوق ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے ساری کی ساری مخلوق روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے، ہر وقت دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے۔ اور تیسرا انعام فرمایا، تیسرا انعام حضور علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان مبارک میں روزانہ جنت کو مزین کیا جاتا ہے، روزانہ جنت سجائی جاتی ہے، اعلان ہوتا ہے جنت ان قریب میرے وہ پیارے بندے جو اس وقت تجھ سے بہت دور ہیں، جنہوں نے تیرے حسن و جمال کو نہیں دیکھا، تیری آسائشوں کو نہیں دیکھا، تیرے انعامات کو نہیں دیکھا، وہ بن دیکھے میری ذات پر یقین رکھتے ہیں۔ آج میں اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرے وہ بندے دنیا کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد بہت جلد آنے والے ہیں، پھر ان انعامات سے ان کو مالا مال کروں گا۔ جنت کو بھی خدا تسلی دیتے ہیں، جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت انتظار میں رہتی ہے، جنت اللہ سے سوال کرتی ہے اللہ جن کے لیے مجھے اتنی جلدی سجایا جا رہا ہے، اتنا مزین کیا جا رہا ہے، تیرے بندے میرے پاس کب پہنچنے والے ہیں؟ اللہ جنت کو تسلی دیتے ہیں میرے بندے جلد دنیا کی مشکلات برداشت کر کے تیرے پاس پہنچنے والے ہیں۔ یہ انعام کس کو دیا جاتا ہے؟ روزے دار کو دیا جاتا ہے۔ اور چوتھا انعام حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہی وہ مہینہ ہے جس میں سرکش شیاطین کو قید و بند کی صحبتوں میں ڈال دیا جاتا ہے، شیطان قید ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان عام گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، جو باتیں غیر رمضان میں ہوتی تھیں اس سے سرزد ہوتی تھیں، رمضان مبارک میں ان سے احتراز کرتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، پرہیز کرتا ہے۔ فرمایا یہ انعام بھی خاص کر روزے دار کو اللہ عطا فرمائیں گے، روزے دار کو، کہ روزے دار کی بدلے اور روزے دار کے انعام کے طور پر اللہ رب العزت جب رمضان مبارک کی پہلی رات اور رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ شیطانوں کو قید و بند کی صحبتوں میں ڈال دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے اور جنت کو مزین کیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ صرف اور صرف روزے دار کے لیے اللہ نے انعام رکھے ہیں۔ اور پانچواں انعام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان مبارک کے خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اس مہینے میں روزانہ دن اور رات میں اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، صبح سحری کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، افطاری کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، روزے دار کے روزے کی حالت میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ انہیں آتا کہ یہ سو جائے، نیند میں مصروف ہو جائے، یہ محو خواب ہوتا ہے، فرشتے اس کی عبادت لکھتے رہتے ہیں، ایک ایک لمحہ عبادت کا ہے، ایک ایک لمحہ قبولیت دعا کا آتا ہے۔ فرمایا اس کی اتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں، اتنی دعائیں اللہ قبول کرتے ہیں کہ اللہ اس روزے دار کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ روزانہ 60,000 آدمیوں کی مغفرت ہوتی ہے، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے اس سے بھی زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ پورے مہینے میں جتنے گناہ گاروں کے گناہوں کی معافی کا اعلان کرتے ہیں ان تمام کے برابر رمضان کی آخری رات میں اعلان کر دیا جاتا ہے آج رات میرا دریائے رحمت اتنا جوش میں ہے کہ پورے مہینے میں جتنے لوگوں کے لیے معافی کا فیصلہ ہوا ہے آج ایک دن سب کے برابر معافی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ آخری رات میں اللہ پورے رمضان کے برابر اللہ گناہ گاروں کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو تراویح کی نماز